دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کائنات کا خالق اللہ تیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد محترم و مکرم، یہ اگست کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 14 اگست کو ہمارے ملک پاکستان کو آزادی ملی۔ یہ آزادی کیوں ملی؟ کیونکہ ہمارے بر صغیر میں انگریز برطانیہ اس نے یہاں پر 300 سال حکومت کی۔ جب ہمارے اکابر نے دیکھا کہ انگریز اپنی حکومت یہاں پر کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف حکومت ہے، ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف ایک محاذ تیار کیا۔ ہمارے اکابر میں سے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ جب انگریز اس بر صغیر میں 1601 میں تجارت کے قافلے کے ذریعے سے یہاں پر پہنچا، یہاں پر جو حکمران تھا اس کا نام احمد شاہ ابدالی تھا۔ اس سے آ کر ان انگریزوں نے اجازت طلب کی کہ ہم بر صغیر میں تجارت کریں گے اور تجارت کے ذریعے سے یہاں کا مال برطانیہ لے کر جائیں گے اور برطانیہ سے پیسے لا کر اس بر صغیر پر خرچ کریں گے۔ وہ حکمران انگریز کے چالوں سے ناواقف تھا، انگریز کی چالوں کو وہ نہ سمجھ سکا۔ انہوں نے ان انگریز کو یہاں پر تجارت کرنے کی اجازت دی۔ انگریز یہاں پر تجارت کرتا رہا۔ 1701 تک انگریز نے اس بر صغیر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 1740 کے اندر اس بر صغیر کے 4 بڑے صوبوں پر وہ انگریز قابض ہو گیا۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 1740 کے وقت دیکھا کہ یہاں پر انگریز حکمرانی کر رہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سب سے پہلے اس بر صغیر پر درس حدیث کو نافذ کیا ہے۔ درس حدیث کے ساتھ ساتھ درس قرآن بھی دیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ اس بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث کا درس دینے والے، اس بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن کا درس دینے والے وہی شاہ ولی اللہ ہیں۔ جب وہ مدینے سے پڑھ کر اپنے استاد ابو طاہر المدنی سے درس حدیث پڑھ کر اس بر صغیر میں آئے، انہوں نے انگریز کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مختلف کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ ہے۔ اس کتاب کے اندر اسلام کے نظام کو پیش کیا، اسلام کے معاشی نظام کو پیش کیا، اسلام کے معاشرتی نظام کو پیش کیا، اسلام کے اقتصادی نظام کو پیش کیا۔ حجت اللہ البالغہ ایک ایسی جامع کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی۔ اس کتاب کو یہاں سے چورا کر کارل مارکس اور لینین نے 70 سال بعد
انہوں نے اسی کتاب سے اصول نکال کر اشتراکی نظام قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب 1762 میں وفات پا گئے، اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ان کی جگہ پر آئے۔ انہوں نے درس حدیث دینی شروع کر دی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1772 میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے میں کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، اس فتوے کے بنیاد پر وہاں پر ایک نوجوان جس کا نام فتح علی تھا، اس نے انگریز کے خلاف علم بغاوت شروع کی اور 350 لوگوں کو تیار کر کے انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ اس فتح علی کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ وہ انگریز کے خلاف تنے تنا لڑتا رہا۔ اس نے انگریز کو اتنا مجبور کیا، انگریز نے سوچا اس نوجوان کو ہم اس وقت تک شکست نہیں دے سکتے۔ انگریز نے ایک چال چلی۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کے ایک سپہ سالار کو خرید لیا جس کا نام میر صادق تھا۔ انگریز نے اس کو لالچ دی۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے خلاف بغاوت کیا اور غداری کی اور دھوکے کے ذریعے سے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ 1792 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اس کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کا کوئی بہادر نہیں رہا، اب ہمارے لیے میدان صاف ہو گیا۔ اس کے بعد جو انگریزوں کے خلاف لڑا اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ اس نے بھی پلاسی کے میدان میں انگریز کے خلاف جنگ لڑی، انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ اس نے انگریز کو اتنا مجبور کیا، انگریز اس سوچ پر مجبور ہو گیا کہ ہم اس کے سپہ سالار کو خرید لیں۔ انگریز نے اس کے سپہ سالار میر جعفر کو خرید لیا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی، جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پنجاب میں ایک حکمران تھا جس کا نام نجیب سنگھ تھا۔ وہ نجیب سنگھ بہت ہی بڑا ظالم، بہت ہی متکبر، وہ بہت ہی مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا کرتا تھا۔ جب نجیب سنگھ کا معاملہ سید احمد شہید کے پاس آیا، ان کو پتہ چلا کہ پنجاب کے علاقے میں نجیب سنگھ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ سید احمد شاہ نے اس کے خلاف علم بغاوت شروع کی، جہاد کا اعلان کیا، اس کے خلاف اپنے مجاہدین کو تیار کیا۔ سید احمد شہید یہ کون ہے؟ یہ بہت ہی بڑا اللہ کا بزرگ تھا، بہت ہی ولی تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بر صغیر میں اتنا بزرگ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی مریدوں کی تعداد اس بر صغیر میں 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، اور اس کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کی تعداد 26 لاکھ ہے۔ سید احمد شہید کا جو شاگرد ہے سید اسماعیل شہید، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تقویت الایمان ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے 3.5 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے۔ یہ سید احمد شہید تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنے بڑے بزرگ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا نجیب سنگھ نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے لشکر تیار کر کے نجیب سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے پشاور پہنچے، وہاں پر حملہ کیا، پشاور کو فتح کیا، اکوڑا خطک کو فتح کیا، اسی طرح چار سدہ کو فتح کیا۔ یہ تمام علاقے سید احمد شہید فتح کرتے رہے۔ جب نجیب سنگھ کو پتہ چلا کہ یہ احمد شاہ ہمارے علاقے میں آیا ہے اور یہ مختلف علاقوں کو فتح کرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ
احمد شہید سے کہہ دو کہ اپنی سرگرمیاں کو روک لے، اب زیادہ آگے نہ بڑھے۔ سید احمد شہید کو یہ بات پتہ چلا تو انہوں نے کہا، جاؤ نجیت سنگھ کو یہ پیغام دو کہ میں ایک قدم بھی اپنے سرگرمیوں کو نہیں روک سکتا۔ سید احمد شہید اسی طرح علاقے فتح کرتے رہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ غداروں نے غداری کی، کچھ لوگوں نے مخبری کی۔ بالآخر 1831 میں اس کو دھوکے کے ذریعے سے جب وہ رات کے وقت تہجد پر اٹھا، نماز شروع کی، سجدے کے حالت میں ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا شاگرد سید اسماعیل شہید 4 دن تک ان فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان دونوں کی قبر بالا کوٹ میں آج بھی موجود ہے۔ ان دونوں کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے اکابر میں سے کچھ لوگ وہاں سے بچ کر نکلنے میں فرار ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت مولانا مملوک علی، ایک کا نام حضرت مولانا یحییٰ علی، ایک کا نام مولانا ولایت علی۔ یہ تمام لوگ وہاں سے واپس آئے۔ پھر واپس آ کر انہوں نے دوبارہ انگریز کے خلاف تحریک چلانی شروع کی۔ انہوں نے میٹنگیں کی، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا۔ 1856 میں ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا۔ اس مشورے کا جو نگران تھا، جو امیر تھا، مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم سب لوگ انگریز کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑیں جس کے ذریعے سے انگریز کو یہاں بر صغیر سے نکلنے پر مجبور کر دیں۔ تمام لوگوں نے مشورہ دیا۔ اس مشورے میں ایک آدمی نے کھڑا ہوگا، اس نے کہا کہ اے حضرت، ہماری تعداد تو بہت ہی کم ہے، ہم انگریزوں کے خلاف کیسے لڑیں؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اس آدمی کو جواب دیا، فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جب یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی وہ 2 میدان تھے۔ ایک میدان ابنالہ کا تھا، ایک میدان شاملی کا تھا۔ ابنال کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام مولانا جعفر تھانیسری تھا۔ اسی طرح شاملی کے میدان کا سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، انگریز کو اس بر صغیر پر نکلنے پر مجبور کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وائسرائے برطانیہ نے اپنے وزیر کی طرف خط لکھا اور اس سے رپورٹ طلب کی، بتاؤ تو صحیح بر صغیر میں مسلمانوں کے اندر کیا جذبے ہیں؟ تو یہاں کے وزیر نے اس کو جواب دیا کہ یہاں کے لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی بہت زیادہ ہے، جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے، ہم ان کے اندر سے جذبہ ایمان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے اندر علماء موجود ہے۔ چنانچہ اس وزیر نے ان کے خلاف تحریک شروع کی، علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام مسٹر ٹامس ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انگریز نے علماء کے خلاف تحریک شروع کی، علماء کو پکڑا، کسی عالم کو پکڑ کر بوری کے اندر ڈال کر دریائے راوی کے اندر پھینک دیا، کسی عالم کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اسی طرح بادشاہی مسجد میں 70 علماء کو روزانہ پھانسی میں چڑھایا جاتا تھا۔ وہ انگریز کہتا ہے، ایک مرتبہ جب میں اپنے خیمے کے اندر گیا، میں نے دیکھا وہاں بدبو آ رہی ہے۔ میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے پیچھے کچھ علماء موجود ہیں۔ انگریزوں نے ان علماء کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینکا، ان کا راکھ کر دیا۔ اسی طرح بقیہ 40 علماء کو لے کر آئے، ان کو بھی پکڑ کر اس آگ کے اندر، انگارے کے اندر پھینکا۔ اسی طرح 40 علماء کو لاتے گئے،
اور ان کو شہید کرتے گئے۔ انگریز ان سے کہتا رہا تم بس اس بات کا اقرار کرو کہ ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ وہ مورخ کہتا ہے کہ میں نے ان علماء کو دیکھا، کسی ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مولانا جعفر تھانیسوری فرماتے ہیں جب ہمیں پھانسی کا حکم ہوا، ہمیں ابنالہ سے لاہور لایا گیا۔ لاہور جیل کا سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے کہ اے ملا ایسے باز نہیں آئیں گے، ان کو پنجروں کے اندر ڈالا جائے۔ اس کے بعد ہمیں پنجروں کے اندر ڈالا گیا، لاہور سے ملتان لے جایا گیا۔ یہ 3 مہینے کا سفر رہا۔ جب ہم ملتان پہنچے ہمیں جیل کے اندر ڈالا گیا۔ صبح کو ہمیں پھانسی ہونی تھی، ہم رات کے وقت جشن منا رہے تھے۔ انگریز آیا، اس نے پوچھا کہ تم کیوں جشن منا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل صبح ہمیں پھانسی ہونی ہے اور ہمیں شہادت کی موت نصیب ہونی ہے۔ ہمیں تو یہ ڈر تھا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ اگر ہمیں بسترے پر موت آ جاتی تو ہماری نجات کیسے ہوتی۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صبح ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ انگریز کہنے لگا اے ملا تمہیں آج یہ خوشی ہو رہی ہے، یہ خوشی میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ صبح ہوئی تو ہمیں ان انگریزوں نے 16 سال کالا پانی جیل کی طرف منتقل کر دیا۔ جب ہم کالا پانی کی طرف جانے لگے تو مولانا جعفر تھانیسوی نے بڑی عجیب ہی بات کہی۔ فرمایا کہ صاحب دار کو حکم نظر بندی ملی، صاحب دار کو حکم نظر بندی ملی، کیا ہوا؟ کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے؟ مولانا جعفر تھانیسوری فرماتے ہیں جب مجھے کالا پانی جیل کی طرف لے کے جانے لگا، میرے خاندان والے ملنے مجھے آئے۔ میرا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 8 سال تھی، انہوں نے مجھے دیکھا ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، وہ بیٹا رونے لگا۔ میں نے بیٹے سے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے چاہا ہماری رہائی ہونی ہے تو اللہ ہمیں دوبارہ ملاقات کرا دے گا، اگر ہماری رہائی نہیں ہے، شہادت ہے، تو ہم حوض کوثر میں کٹھے ملیں گے۔ یہ تھے ہمارے اکابر جنہوں نے اس بر صغیر کے لیے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانی دی۔ جب انگریز اس بر صغیر میں آیا، 1601 میں آیا، اس وقت دلی میں 1000 مدرسہ قائم تھا۔ 1867 میں جب انگریز کے خلاف ہمارے اکابر نے تحریک جلائی تو اس بر صغیر میں ایک بھی مدرسہ موجود نہیں تھا۔ انگریزوں نے تمام دینی مدارس کو، تمام دینی مراکز کو بلڈوزر گھما دیا۔ اس کے بعد ہمارے اکابر نے، مولانا قاسم نانوتوی نے سوچا کیوں نہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ صبح اٹھے، انہوں نے مدرسہ دیوبند قائم کیا۔ اسی دیوبند سے فارغ ہونے والے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جو قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں جس نے پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا تھا۔ اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے مولانا عزیز الرحمان ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کیا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، سب کچھ اس پاکستان کے لیے اپنا لٹا دیا ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، انہی کی بدولت ہمیں یہ پاکستان ملک ملا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب کائنات کا خالق اللہ تیرا